فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں مریض کے روزے کے متعلق کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ مرض کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ عارضی مرض ہے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ اگر دائمی مرض ہے، مستقل مریض ہے تو پھر اس کے لیے کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ رب تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جو بندہ بھی رمضان کو پالے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے گا۔ ہاں، اس بندے کے لیے رخصت ہے جو مریض ہے، مرض اس کو عارضی ہے یا مستقل ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اچھا، یہ مرض ہونا کس نوعیت کا چاہیے؟ ایسا مرض ہے جس کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض بڑھ سکتا ہے، یا مرض کے اندر انسان میڈیسن استعمال کر رہا ہے، اگر وہ روزہ رکھے گا تو پھر وہ میڈیسن یا دوائی تو استعمال نہیں کر سکے گا، تو مرض اس کے بڑھنے کا خدشہ ہے۔ جس کے اندر یہ خدشہ ہو میڈیسن استعمال نہیں کرے گا، مرض بڑھ جائے گا، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض شدت اختیار کر جائے گا، تو پھر اس کے لیے یہ رخصت ہے، اس رخصت سے انسان کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے اندر کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اگر جوان مریض بن گیا ہے، بوڑھے کو مرض لاحق ہو گیا ہے تو اس کے اندر کوئی قید نہیں رکھی گئی۔ جو بندہ بھی مرض کے اندر مبتلا ہے اس کے لیے یہ رخصت ہے، اس رخصت کو استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی بعض لوگ خام خواہ اپنے اوپر شدت کرتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایک آپ کو رخصت دے دی ہے مرض کے اندر۔ کئیوں کو شدید بخار ہوتا ہے یا شدید مرض لاحق ہوتا ہے، وہ اس خدشے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کہ بھائی دوبارہ اس کی قضائی دینا مشکل ہو جائے گی، اسی مرض کے اندر وہ روزے رکھتے جا رہے ہوتے ہیں اور سارا دن خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی پریشان کیے رہتے ہیں، خود بھی بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خواہ مخواہ کا مصیبت کے اندر، عذاب کے اندر ڈال رہا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے رخصت دے رکھی ہے، آپ مرض کے اندر ہیں، آپ اس رخصت سے فائدہ حاصل کریں۔ آگے ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے، اگر انسان کو عارضی مرض لگا ہوا تو پھر وہ کیا کرے؟ اگر انسان کو چند دنوں کی مرض لگی ہوئی ہے، مستقل مریض نہیں ہے، وہ چند دنوں کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کے لیے اسلام نے جو احکامات دیے ہیں کہ وہ جیسے ہی ٹھیک ہوگا وہ روزوں کی قضائی دے گا۔ یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں فدیہ دے دوں گا یا مسکین کو کھانا کھلا دوں گا، نہیں۔ جو بندہ جس کو مرض عارضی لگا ہوا ہے، جیسے ہی اس کی مرض ٹھیک ہو گئی، اپنی مرض ٹھیک ہونے کے بعد وہ روزوں کی قضائی دے گا۔ دوسرا، وہ انسان جس کو دائمی مرض لگا ہوا ہے، مستقل مریض ہے یا بوڑھا ہو چکا ہے، وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، یا ایسا انسان چاہے وہ بوڑھا نہیں ہے لیکن جوان ہے، مرض اس کو مستقل لگا ہوا ہے اور اس مرض کی وجہ سے وہ میڈیسن مستقل استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے پھر اسلام نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے اور اس روزے کے بدلے فدیہ دے سکتا ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ انسان اپنے ہر روزے کے بدلے ایک دن کا کھانا، 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلائے گا۔ وہ روزانہ کی بنیاد پہ بھی دے سکتا ہے، کسی مسکین کو اکٹھے جتنے اس نے مہینے کے روزے ہیں وہ مہینے کا خرچہ بھی اس مسکین کو دے سکتا ہے۔ یہ اسلام نے رخصت رکھی ہے ایک عارضی مریض کے لیے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اس کو بعد میں قضائی دینا ہوگی، اور ایک مستقل مریض ہے، دائمی مریض ہے، وہ روزہ چھوڑے گا اور اس کے بدلے میں وہ فدیہ کے طور پہ ایک مسکین کو روزانہ کے بنیاد پہ 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ وہ 2 وقت کا کھانا کتنا ہوگا، ہر بندہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر 2 وقت کا کھانا اس کا کتنا خرچہ ہوتا ہے، یا انسان اگر باہر سے اپنے علاقے کے اندر کھانا کھائے گا تو 2 وقت کا کھانا کتنے پیسوں سے کھا سکتا ہے۔ ایک اوسط درجے کا کھانا، درمیانی درجے کا کھانا، وہ اس کا آپ نے حساب لگا کے وہ اس مریض کی طرف سے ایک مسکین کو فدیہ کے طور پہ دینا ہے۔ یہ ہے مریض کے روزے کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق۔